ہفت اقسام کے اعتبار سے فعل کی 7 اقسام میں سے چوتھی قسم مثال ہے۔ مثال وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کا فا کلمہ حرف علت ہو۔ حرف علت سے مراد واو، الف اور یا، ان 3 حروف کو حروف علت کہتے ہیں، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو مثال اس فعل کو کہیں گے کہ جس کا فا کلمہ یعنی پہلا حرف اصلی اگر حرف علت ہو تو اس کو مثال کہتے ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک مثال واوی اور ایک مثال یائی۔ اگر فا کلمہ حرف علت واو ہو، یعنی فا کلمہ میں پہلے حرف اصلی میں اگر حرف علت آ گیا ہے اور وہ حرف علت واو ہے تو اس فعل کو ہم مثال واوی کہیں گے۔ جیسے وعدہ، اس کا یہ فا کلمہ ہے، عین اس کا عین کلمہ ہے اور دال اس کا لام کلمہ ہے۔ یہ ماضی کا فعل ہے، فعل کے وزن پر ہے، تینوں حروف اس کے اصلیہ ہیں اور پہلے حرف اصلی کے مقابلے میں یعنی فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت واو آ گیا ہے، وعدہ، تو اس فعل کو ہم مثال واوی کہیں گے۔ اور اگر فا کلمہ میں جو آنے والا حرف علت ہے اگر وہ یا ہو، یعنی فا کلمہ میں حرف علت آ گیا ہے اور وہ حرف علت جو ہے وہ یا ہے، تو ایسے فعل کو ہم مثال یائی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے یسرا، اب یسرا یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، فعل کے وزن پر ہے، تینوں حروف اس کے اصلیہ ہے۔ یہ اس کا فا کلمہ ہے، یہ سین اس کا عین کلمہ ہے اور را جو ہے نا یہ اس کا لام کلمہ ہے۔ اس میں جو فا کلمہ ہے وہ یا ہے، یعنی پہلا حرف علت جو ہے، پہلا اس کا جو حرف اصلی ہے وہ حرف علت ہے اور وہ یا ہے، تو اس فعل کو ہم مثال یائی کہیں گے۔ مثال اس وجہ سے کہیں گے کہ فا کلمہ میں ہے، حرف علت ہے، اور یائی اس وجہ سے کہیں گے کہ حرف علت یا ہے۔ مثال واوی میں اس کو مثال اس وجہ سے کہیں گے کیونکہ حرف علت فا کلمہ یعنی پہلا حرف اصلی حرف علت ہے، اور واوی اس لیے کہیں گے کیونکہ آنے والا حرف علت واو ہے۔ ہفت اقسام کے اعتبار سے فعل کی 5ویں قسم اجوف ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ اجوف وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کا عین کلمہ یعنی جس کا دوسرا حرف اصلی حرف علت ہو، واو الف یا میں سے ہو۔ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک اجوف واوی ہے اور ایک اجوف یائی ہے۔ اجوف واوی اگر عین کلمہ حرف علت واو ہو، یعنی فعل کا جو دوسرا حرف اصلی ہے اگر وہ حرف علت ہو اور ہو بھی واو تو اس کو اجوف واوی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے حاولت، اب حاولت میں یہ اس کا فا کلمہ ہے، یہ اس کا عین کلمہ ہے اور یہ اس کا لام کلمہ ہے، یہ حرف زائدہ ہے، تو اس میں عین کلمہ میں حرف علت ہے اور واو ہے تو اس کو ہم اجوف واوی کہیں گے۔ اور اجوف یائی اگر فعل کے عین کلمہ یعنی دوسرے حرف اصلی میں حرف علت ہو اور ہو بھی یا تو اس کو اجوف یائی کہتے ہیں۔ جیسے بی آ، یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے اور یہ لام کلمہ ہے، اس کے عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہے اور ہے بھی یا، تو حرف علت ہونے کی وجہ سے اس کو اجوف کہیں گے، یعنی عین کلمہ حرف علت ہونے کی وجہ سے اس کو اجوف کہیں گے اور یا ہونے کی وجہ سے اس کو یائی کہیں گے۔ ہفت اقسام کے اعتبار سے فعل کی 6ٹھی قسم ناقص ہے۔ ناقص وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کا لام کلمہ یعنی جس کا تیسرا یا چوتھا حرف جو کہ لام کلمہ ہوتا ہے رباعی میں وہ حرف علت ہو تو اس کو ناقص کہتے ہیں۔ یعنی ایسا فعل کہ جس کا لام کلمہ حرف علت ہو اس کو ناقص کہتے ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ناقص واوی اور ناقص یائی۔ ناقص واوی اگر لام کلمہ یعنی پہلا جو حرف اصلی ہے فعل کا وہ حرف علت ہو اور ہو بھی واو تو ایسے فعل کو ناقص واوی کہتے ہیں۔ ناقص اس لیے کہتے ہیں اس کو کیونکہ اس کا لام کلمہ حرف علت ہوتا ہے، اور واوی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حرف علت واو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ غزوت، اس میں یہ غین اس کا فا کلمہ ہے اور زا اس کا عین کلمہ ہے اور واو اس کا لام کلمہ ہے، تو اس میں فا عین لام میں سے جو لام کلمہ ہے یہ حرف علت ہے اور واو ہے تو اس کو فعل کو ناقص واوی کہیں گے۔ اور اگر ناقص یائی اس فعل کو کہتے ہیں کہ اگر حروف اصلیہ میں سے جو لام کلمہ ہے وہ حرف علت یا ہو
تو اس کو ناقص یائی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رمیتو، یہ را اس کا فا کلمہ ہے، میم اس کا عین کلمہ ہے اور یا اس کا لام کلمہ ہے۔ اب فا، عین اور لام میں سے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہے اور ہے بھی یا، تو اس فعل کو ناقص یائی کہا جائے گا۔ 7 اقسام کے اعتبار سے فعل کی 7 اقسام میں سے 7ویں قسم کا نام لفیف ہے، اور لفیف وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں 2 حروف علت ہوں، یعنی ایسا فعل کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی سے بھی 2 حرف، فا اور عین یا عین اور لام یا فا اور لام، کوئی سے بھی 2 حروف اصلیہ جو ہوں وہ اگر حروف علت ہیں تو ایسے فعل کو لفیف کہا جاتا ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک لفیف مقرون اور ایک لفیف مفروق۔ مقرون یہ قرن سے ہے، اور قرن کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا، مقرون کا معنی ہوتا ہے ملا ہونا، ملا ہوا ہونا، اور مفروق فرق سے ہے، اور فرق کا مطلب ہوتا ہے جدا۔ اب مقرون معنی ملا ہونا کہ اگر دونوں حروف علت ملے ہوئے ہوں تو لفیف مقرون، یعنی اگر فعل ایسا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں 2 حرف علت ہیں اور دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں کہ فا اور عین ہیں یا عین اور لام ہے، تو ایسے فعل کو لفیف مقرون کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو 2 حروف علت ہوتے ہیں وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے طوا، اب یہ اس کا فا کلمہ ہے، واو اس کا عین کلمہ ہے اور یا اس کا لام کلمہ ہے۔ اب اس طوا فعل میں اس کے تینوں حروف اصلی ہیں، ان میں عین اور لام یہ 2 حرف، دونوں حروف اصلیہ حرف علت ہیں اور ملے ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان اور کوئی حرف نہیں ہے، تو اس کو لفیف مقرون کہیں گے۔ اور لفیف مفروق ایسا فعل کہ جس کے حروف اصلیہ میں 2 حروف علت ہوں اور دونوں جدا جدا ہوں۔ مثال کے طور پہ فا میں 1 حرف علت ہو اور 1 حرف علت لام میں ہو، درمیان میں عین حرف علت نہ ہو۔ مثال کے طور پہ جیسے وفا، اب یہ وفا ایک فعل ہے، اس کا یہ فا کلمہ ہے اور فا اس کا عین کلمہ ہے اور یا اس کا لام کلمہ ہے۔ اب اس کے فا اور لام کلمہ میں حرف علت ہے، واو فا کلمہ یہ بھی حرف علت ہے، یا لام کلمہ یہ بھی حرف علت ہے، درمیان میں فا آ گیا ہے جو کہ حرف علت نہیں ہے، تو یہ دونوں حرف علت جدا جدا ہیں، اس لیے اس فعل کو لفیف مفروق کہتے ہیں۔